بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ عموماً ہم سے مختلف پلیٹ فارمز پر، مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر، مختلف تقاریب میں جو لوگ ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں یا ہمارے کام کو جانتے ہیں، وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ امام کعبہ ڈاکٹر صالح آل طالب کہاں ہیں، اور خبریں چھپی ہیں، بی بی سی نے خبر شائع کی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور سعودی عدالتوں نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور ان کا جرم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے شاید محمد بن سلمان یا سعودی گورنمنٹ کی بعض پالیسیوں کی مخالفت کی تھی اور اس حوالے سے کچھ تقاریر کی تھیں۔ ہم اس خبر کی تلاش میں نکلے سعودی حکام سے، جہاں تک ہماری رسائی ہو سکی ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، سعودی صحافیوں سے اس حوالے سے بات کی، وہاں کے جو سوشل میڈیا کے اہم اراکین ہیں، رکن ہیں، جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں ملینز میں، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور اس کی پوری تحقیق اور جانچ کرنا چاہی تو کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ لیکن پھر ہم جب دیکھتے کہ پاکستانی میڈیا میں، بڑی بڑی ویب سائٹس پر، بڑے بڑے اخبارات میں، بڑے بڑے نیوز اینکرز نے بھی اس کو لکھا، اور پھر جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ ڈاکٹر صالح آل طالب کو سعودی حکومت کی مخالفت پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ چونکہ یہ بی بی سی نے لکھا ہے، پھر اسی کی دیکھا دیکھی اور اسی کی تقلید میں پھر بہت سارے پاکستانی اخبارات نے، ویب سائٹس نے یہ خبریں شائع کیں، اور پھر بعد میں جب پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھ یہ بات لگ گئی، جن کے ہاں صرف سعودی عرب کی مخاصمت اور سعودی پالیسیوں کی مخالفت کرنا ہی ان کا مطمع نظر ہے اور کل اثاثہ ہے، دنیا و آخرت کی ان کی کمائی یہی ہے کہ آل سعود کی مخالفت کریں گے، تو وہ یہی کچھ کرتے رہے۔ سب سے پہلے ہم نے پھر بی بی سی سے رابطہ کیا، بی بی سی کے نمائندوں سے رابطہ کیا، اس خبر کی تحقیق چاہی تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، خیال کیا جاتا ہے ایسا ہی ہے، قیاس یہی ہے ایسا ہی ہے، مبینہ طور پر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے جوابات تھے یا یہ ان کے معاملات تھے جو خبر چھپی۔ ذرا میں آپ کو وہ خبر بھی دکھانا چاہتا ہوں، آپ کی اسکرین پر میں اس کو لانا چاہتا ہوں کہ ذرا حقیقت، یہ وہ بنیادی سورس ہے، سب سے بڑا سورس بنیادی اس خبر کا وہ یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ خبر یہ چھپی کہ سابق امام کعبہ کو 10 سال قید کی سزا۔ تصویر کے نیچے آپ ایک لائن پڑھیں، لکھا گیا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ صالح آل طالب کو 2018 میں گرفتاری کی وجہ بتائے بغیر انہیں گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے ایک عدالت نے 22 اگست کو خانہ کعبہ کے امام اور مبلغ شیخ صالح آل طالب کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کا ہم نے ان سے سورس مانگا کہ یہ خبر کہاں سے آپ نے لی ہے، یعنی ویب سائٹس تو بے شمار اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، عرب بھی، اردو بھی، انگلش بھی، کسی بھی ویب سائٹ نے لکھ دیا تو یہ مصدقہ کیسی ہو گئی؟ یعنی آپ کے پاس وہ فیصلے کی کاپی موجود ہے جو سعودی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، کوئی سعودی عرب کے موقر کسی جریدے کی خبر موجود ہے؟ نہیں جی، صرف عرب اخبارات میں چھپا ہے، عرب ویب سائٹس پر۔ تو عرب کے تو بہت ساری ویب سائٹس بھری ہوئی ہیں آل سعود کے خلاف لکھنے کے لیے، سعودی حکومت کے خلاف لکھنے کے لیے، یعنی کوئی بڑا سورس نہیں ماں سوائے اس الفاظ کے کہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایک اور سورس جس کی میں عموماً آپ کو کچھ نہ کچھ تفصیلات پہلے دے چکا ہوں کہ ایک شخص ہے، ترکی الشہلوب اس کا نام ہے، اور وہ سعودی حکومت کے خلاف عموماً لکھتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، سعودی عرب کا شخص ہے اور موجودہ سیٹ اپ کے بہت خلاف ہے، امیر محمد بن سلمان کے بہت خلاف ہے، اور اس کو بیرونی اعلی کار نے، بیرونی لوگوں نے سعودی عرب سے اٹھایا ہے، پہلے دوحہ میں بٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد کینیڈا بھی لے جایا گیا، اور اس کو وسائل فراہم کیے گئے، اس کو ٹیم فراہم کی گئی، اس کو فالورز خرید کر دیے گئے ٹویٹر کے ذریعے، اور اس کو خاص ذہن دے کے وہاں پر بٹھایا گیا اور یہ کام کر رہا ہے۔ اب بی بی سی کا آپ سورس دیکھیے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی، ترکی الشہلوب ہے، عمر عبدالعزیز ہے، ڈاکٹر عبداللہ العودہ ہے، اور اسی طرح اب ڈاکٹر عوض القرنی کا بیٹا بھی باہر چلا گیا سعودی عرب سے، وہ بھی اسی کام پر لگ گیا ہے، ایک الربیہ نامی شخص ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ یہ تمام سعودی لوگ ہیں اور ان کو باقاعدہ فنڈ دیے گئے ہیں، کینیڈا میں مقیم کیا گیا ہے، دوحہ میں پہلے قطر بٹھایا گیا تھا، قطر میں جب الجزیرہ مکمل طور پر محمد بن سلمان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو اب اس خبر کا، امام کعبہ کی گرفتاری اور امام کعبہ کو 10 سال سزا کی جو اصل سورس ہے وہ کیا ہے، ذرا یہ بھی بی بی سی پر ملاحظہ فرما لیں۔ بی بی سی کہتا ہے
کہ ٹویٹر پر 10 لاکھ فالورز کے ساتھ ترکی الشہلوب نے جو خود کو انسداد بدعنوانی کا صحافی قرار دیتے ہیں، اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ الطالب کے برے کام اور اس کے مجرموں کے خلاف خطابات کی وجہ سے سعودی عدالتوں نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تو یہ ہے وہ سعودی عرب کا سب سے بڑا سورس ترکی الشہلوب، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سعودی عرب کا رہنے والا ہے۔ اس کو بعد میں پہلے دوحہ میں رکھا گیا قطر حکومت کی طرف سے، یا وہ ایک خاص سوچ کے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر سرمایہ خرچ کیا۔ یہ ایک شخص نہیں ہے، کئی لوگ ہیں جن کی تفصیل کچھ میں آپ کے سامنے پچھلے ویلاگز میں بھی لا چکا ہوں۔ یہ خاص طور پر دینی مزاج کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی دینی خبروں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ تو سعودی سرزمین ہے، یہاں تو یہ شاہ رخ خان کو لے آئے، سلمان خان کو لے آئے، دیکھیں جی یہ ایسا معاملہ ہے، انہوں نے علماء کو گرفتار کر لیا۔ علماء کی گرفتاری کا معاملہ وہاں یقیناً ہوا ہے، ڈاکٹر سلمان العودہ بہت بڑے رائٹر، انہیں گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر عوض القرنی جو عائض القرنی کے بھائی ہیں اور بہت بڑے سعودی اسکالر رہے ہیں ماضی میں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ الطریفی اور کئی لوگ ہیں جو کئی نظر بند ہیں، کوئی چلے گئے، کسی پر مقدمہ چلا گیا ہے، چل رہا ہے، کوئی سعودی عرب چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ باقی علماء کی بات الگ ہے۔ امام کعبہ ڈاکٹر صالح آل طالب کے حوالے سے یہ خاص بات پھیلائی گئی۔ ہم نے جب سعودی ذرائع سے رابطہ کیا تو ہمیں کوئی خاص تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ ان کا مزاج یہی ہے، وہ جس بات کا علم نہ ہو اس کو نہیں بتاتے۔ اب ہم نے ان کے اہل خانہ تک پہنچنے کی کوشش کی، قریبی شاگردوں تک پہنچنے کی کوشش کی کہ معاملہ کیا ہے، ایک پوری تفصیل ہمارے سامنے آنی چاہیے، پھر ہم اس پر بات بھی کریں گے اور اپنے دوستوں اور قوم اور اپنے فالورز اور سبسکرائبرز کے سامنے یہ تمام باتیں لے کے آئیں گے۔ تو ان کے اہل خانہ میں سے کسی تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ ان کے کچھ شاگردوں سے ہمارا رابطہ ہوا جنہوں نے ان کے امامت اور خطابت کے دوران ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا، حرم مکی میں استفادہ کیا، اور ام القریٰ میں وہ پڑھنے والے ان کے شاگرد اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مختلف مقامات پر سیکھنے والے شاگردوں نے ہمیں بتایا، ہوا موجود فی بیتہ یعنی مع السلامہ والعافیہ، یعنی عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ وہ موجود ہیں، وہ کسی جیل میں نہیں ہیں، وہ کسی قید میں نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، کتب لکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر پر ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہیں باقاعدہ ہتھکڑی لگائی گئی ہو، گرفتار کیا گیا ہو، بلکہ بعض اوقات وہ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر بھی آتے ہیں، جامعہ الراجحی جو بہت بڑی مسجد ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر آتے ہیں، امامت بھی کراتے ہیں، وہاں پر نماز بھی پڑھاتے ہیں، باقاعدہ ان کے استقبال کی ویڈیوز بھی انہوں نے ہم سے شیئر کی کہ یہ دیکھیں جی اپنے گھر سے باہر بھی آئے ہیں اور جامعہ الراجحی میں انہوں نے امامت بھی کروائی ہے اور مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ہاں امام حرم کے طور پر وہ ایک عرصے سے سامنے نہیں آئے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انہیں گرفتار اس طور پر نہیں کیا گیا، اس طور پر انہیں سزا نہیں سنائی گئی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے جو پھیلایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ وہ گھر سے باہر بھی آتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، گھر میں بھی رہتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی مل رہے ہیں، اہل خانہ سے بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے، یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد ترکی الشہلوب ہے، اس کو جو ہے معتبر یا مستند اس لیے بی بی سی نے قرار دیا ہے کہ اس کے 1 ملین فالورز ہیں۔ تو 1 ملین فالورز والے سارے معتبر ہو گئے۔ یہاں ٹک ٹاک پر کیسی کیسی خواتین یا کیسے کیسے لوگ ہیں وہ سارے معتبر ہو گئے، کیونکہ ان کے 10 لاکھ جو ہیں وہ فالورز ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی خبر معتبر ہے۔ ترکی الشہلوب سعودی عرب کا اس وقت دشمن بنا ہوا ہے اور وہ بہت غلط باتیں پھیلا رہا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، عمر عبدالعزیز ہے، عبداللہ العودہ ہے اور الربیہ نامی ایک شخص ہے۔ یہ کئی لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور مختلف ممالک میں بیٹھ کر یہ خبریں پھیلاتے ہیں، اور وہ سورس ہے بی بی سی کا۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے، صحافت کا ماتم اور دکھ یہ ہے کہ بی بی سی کا سورس صرف ایک 10 لاکھ فالورز والا ایک آدمی ہے، جس کو خیال کیا جاتا ہے، جس کو گمان یہی ہے، جس مبینہ طور پر یوں کر کے ایک بی بی سی نے سٹوری شائع کی، پھر اس کو پاکستانی ویب سائٹس نے کاپی کیا اور بعد میں وہ ایک پروپیگنڈا بن گیا۔ شیخ صالح آل طالب اپنے گھر پر ہیں، باہر بھی آتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، خیریت سے ہیں، اور ان کے شاگردوں کے مطابق وہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ
موجود ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف حکومت کی طرف سے نہیں پہنچائی گئی۔